آپ یہ دیکھیں کہ 18% انٹرسٹ پہ کوئی انڈسٹری کیسے چل سکتی ہے کہ پہلے وہ 18% بینک کے لیے کمائے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے لیے دیکھے. کے اوپر تاجر برادری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتی کہ یہ بزنس سیوی نہیں ہے، بزنس مین انڈسٹری بند کر کے پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر گورنمنٹ کو ہی پیسے دے گا، کہے گا کہ آپ مجھے بغیر محنت کیے پیسے دے رہے ہیں تو مجھے اتنے جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل یہی والی بات ہے. اور یہ پچھلے 2 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، جب گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے گئے تھے، جس کی وجہ سے اکانومی چلی تھی. اگر یہ سچویشن 1 سال تک سسٹین کرتی ہے، یعنی 16% سے زیادہ کی شرح سود اور ڈالر جو ہے وہ 250 سے اوپر ہے، تو تاجر برادری کے لیے کتنا مشکل ہوگا چیزوں کو مینج کرنا؟ مشکل نہیں، ناممکن ہوگا. یہ سسٹین کر ہی نہیں سکتے اور بہت ہی آگے پھر آپ کو ٹف ٹائم دیکھنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج اس کو بیٹھ کے، اور یہ ابھی بالکل کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھے اور کہ جس میں اور جو ہے پریشانیاں آئیں. جو فکس انکم کی ییلڈز ہیں وہ خاصی اٹریکٹیو ہیں. مطلب آپ کا جو ٹیبل کی ییلڈز ہیں 3 سے 12 مہینے وہ آلموسٹ 16% کے اراؤنڈ پہنچ چکی ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ بڑا اگلے 1 سال کے اوپر اگر آپ ریٹرنز کی بات کریں تو 1 سال پہ ریٹرن بڑا اچھا ہے. اس کے علاوہ بھی جو 3 and 5 year بانڈز ہیں ان کی ییلڈز بڑی ہیلدی ہیں. تو فکس انکم تو ایک بڑی اچھی سپیس نظر آ رہی ہے. کاغذوں کے اوپر سٹے بازوں کے لیے تو نہیں چھوڑنی چاہیے اس مارکیٹ کو. بالکل یہ والی بات ہے. اور اس میں ہمیں کوئی ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی. کوئی ہمیں جو کیش ڈالر ہے اس کا کوئی ایسا میکانزم بنانا پڑے گا کہ کیش ڈالر کی ٹرانزیکشن کم سے کم ہو اور ایکسپورٹر کو بھی جو ہے وہ پابند کریں کہ وہ ڈالر لے کے آئیں. اس وقت ایکسپورٹر ڈالر لا نہیں رہا، امپورٹ کھڑی ہوئی ہے سامنے، تو بیلنس آف پیمنٹ جب بگڑتا ہے تو ڈالر بڑھتا ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اٹ ہیپنس ٹو بی ا گریٹ چیلنج. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا ہے فسکل ایئر 2022 میں تقریباً $17.4 بلین کا. 2 نمبر خالی انرجی جس میں آئل، گیس اور کول شامل ہیں، اور ان فوڈ، ان دونوں کا بل ملا کے تقریباً $35 بلین بنتا ہے. کاغذوں کے اوپر سٹے بازوں کے لیے تو نہیں چھوڑنی چاہیے اس مارکیٹ کو. بالکل یہ والی بات ہے. اور اس میں ہمیں کوئی ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی. کوئی ہمیں جو کیش ڈالر ہے اس کا کوئی ایسا میکانزم بنانا پڑے گا کہ کیش ڈالر کی ٹرانزیکشن کم سے کم ہو اور ایکسپورٹر کو بھی جو ہے وہ پابند کریں کہ وہ ڈالر لے کے آئیں. اس وقت ایکسپورٹر ڈالر لا نہیں رہا، امپورٹ کھڑی ہوئی ہے سامنے، تو بیلنس آف پیمنٹ جب بگڑتا ہے تو ڈالر بڑھتا ہے. گلوبل ریسیشن آتی ہے، جب بھی ریسیشن آتی ہے تو وہ اوپر سے اور نیچے آتی ہے. ابھی ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ ہم بیچ ہی رہے ہیں نیچے والی. اس وقت بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آئے گا اس ریسیشن سے. اگر ٹوٹل میں 1-2% کا ریسیشن سے فرق آیا تو وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا. ادروائز جو ہمارے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ریسیشن آئے گا وہ اس کو تو پہلے ہم دیکھ لیں. گلوبل ریسیشن تو بات کی بات ہے، پہلے ہم اپنے ریسیشن کو دیکھ لیں کہ ہم جو را مٹیریل کی سپلائی ہے، سپلائی چین ہے، اس کو نہیں متاثر ہونا دیں. لوکل جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ہم نہیں متاثر ہونا دیں. اس کے بعد پھر اس کا نمبر آئے گا. پہلے تو نمبر ہی بعد میں آئے گا. ہمیں بہت جگہ یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ ہمیں سیکریفائزز کرنے پڑیں گے، را مٹیریل کی امپورٹ کھولنی پڑے گی، ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اس کے بعد جب گلوبل ریسیشن کی باری ہے تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ اتنا زیادہ افیکٹ آئے گا، کیونکہ نہ تو پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ اس میں شیئر ہے مارکیٹ میں، اور آپ ویسے ہی اتنی ہائی لیول چیزیں نہیں بیچ رہے، لو لیول چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اس میں اتنا ریسیشن نہیں آئے گا. اگر آپ ہمیں سستی بجلی دیں، کچھ ہمیں کنسیشنز دیں، را مٹیریل پراپر سپلائی ہو، تو ہم تو 24 گھنٹے انڈسٹری چلائیں جس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی نہ آئیں. اور انڈسٹری چلے گی، معیشت چلے گی تو ہر ایک کو پیسہ ملے گا. اور جب ایک مٹیریل بنے گا تو وہ بکے گا تو اس میں ساری چیزیں ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوگی. جب بجلی سستی ہوگی، اب آپ اس وقت یہ دیکھیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بجلی کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے، گیس کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں گیس کے ریٹ کیا ہیں. اگر ہمارا جو بائر ہے وہ تو انٹرنیشنلی ہر جگہ سے لے سکتا ہے، چاہے اس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی اس کو کسی اور اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کوئی محبت نہیں ہے. جہاں اس کو پروڈکٹ اچھی ملے گی اور سستی ملے گی وہ وہاں سے لے گا. وہ آپ سے کیوں لیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اس وقت اچھی ہے، اور اگر کمپٹیٹیو آپ نہیں رہیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ سے چلا جائے گا. اور اس کو فوراً ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنا کم کریں. اپنے جو اس وقت تو ہم مجبور ہیں، وہ ہمارا جو بائر ہے وہ یہ کہتا ہے جی فلانی جگہ سے یہ ریٹ مل رہے ہیں، آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اور وہ ایک وقت ہوگا جس وقت وہ یہ کہے گا نہیں جی مجھے آپ سے نہیں لینا، میں وہیں سے لے رہا ہوں. اگر ہم آج نہیں سمجھیں تو کل ہماری انڈسٹری بالکل بند ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی. اوکے
سلمان صاحب آخر میں یہ فرمائے گا کہ اگر جو ڈالر ہے جس کے بارے میں ہماری ملک بوستان صاحب سے بات ہوئی اور 2-3 اور معیشت دانوں سے جو کہ اس فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، دے فیئر کہ جس طریقے کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین، پاکستان کی جو معیشت ہے ایوری ڈے اٹ کمس اکراس اے نیو چیلنج اینڈ اے مین آن دا اسٹریٹ فیسز نیو چیلنجز آل ٹوگیدر. مہنگائی کا جو افریت ہے اس نے تو لوگوں کی کمر توڑی ہوئی تھی، بٹ جو فلڈ ہے اس نے لوگوں کے مسائل کو اور زیادہ بڑھا دیا. When you look at the economy, you will find all economy sectors, indicators in trouble. چاہے آپ بات افراط زر کی کریں، کرنسی کی ڈیویلیویشن کی کریں، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی کریں، ہر فرنٹ پر 40-50 سال کے جو ریکارڈ ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. 1971 میں ڈالر نے جس طرح کی اڑان بھری تھی، خدا کا شکر ہے کوئی بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ قدر پاکستانی روپی جو ہے وہ کھو چکا ہے. سو وین یو لک ایٹ دا سچویشن اٹ ٹیلس اس اباؤٹ دا سیریسنیس اینڈ دا گریوٹی آف دا پرابلم دیٹ our economy از پاسنگ تھرو. اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم بات چیت کریں گے سلیمان چاولہ صاحب سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا گا ہی ہیپنس ٹو بی دا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دی FPCCI. تاجر برادری کو شدید ریزرویشنس ہیں ایکسچینج ریٹ کنٹرول گورنمنٹ جس طرح ہینڈل کر رہی ہے. ڈالر کی وجہ سے ڈالر کی جو تیز اڑان ہے اس کی جو ایوری ڈے ان ڈے آؤٹ پرائس تاجر برادری ادا کرتی ہے اس کے اوپر ریزرویشنس ہیں، بیکاز وہ جس پرائس پہ چیز خریدتے ہیں بیکاز آف دی فلکچویشن ان دی کموڈیٹی پرائسز، مہنگی چیز لا کے سستی بیچنا اور سستی چیز لا کے اور سستی بیچنا، یہ ہیں وہ مسائل جو کرنسی کی فلکچویشن کی وجہ سے تاجر برادری فیس کرتی ہے. اور آج کے دن سلمان صاحب از گوئنگ ٹو بریف اس کہ یہ چیلنجز کیا ہیں اور ان کی نظر میں گورنمنٹ کو کون سے اسٹیپس لینے چاہیے. سلمان صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیمان صاحب، گزشتہ دنوں بزنس کمیونٹی نے، تاجر برادری نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور تاجر برادری اکثر یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول دا ڈالر پرائسنگ، بیکاز اس کی وجہ سے تاجر برادری کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. بلکہ ایک دو تاجران نے تو یہاں تک ریکمینڈ کیا کہ گورنمنٹ کو ڈالر کی راشننگ کرنی چاہیے. So are there specific issues which are related to the currency exchange control سے related کوئی خاص مسائل ہیں کہ جن کا تاجر برادری کو سامنا اور وہ چاہتے ہوں کہ گورنمنٹ ان کو ریزالو کرے؟ لیکن جی اس بارے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گورنمنٹ اگر اسٹیبلٹی نہیں لائے گی ڈالر میں تو اس وقت جو امپورٹر ہے یا ایکسپورٹر ہے وہ کس ریٹ پہ کام کرے، کس ریٹ پہ کاسٹنگ کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ڈالر کو ان کو راشننگ نہیں، ان کو اس کی صحیح وہ کرنا چاہیے کہ اس کو صحیح کیا کہنا چاہیے کہ اس کو صحیح پراپر مینٹین کر کے چلیں، پراپر اس کو کریں. اب دیکھیں اس وقت انہوں نے کبھی یہ ڈالر پروڈکٹ پہ امپورٹ بند کر دیتے ہیں، پھر کھول دیتے ہیں. اور ڈالر کی ہمیں کوئی پالیسی بتائیں کہ کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے، کتنے ڈالر ان کے پاس ہیں، کتنے ہیں. ایکسپورٹ پہ آپ جو ہیں وہ فلکچویشن جو ہے وہ ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا، شارٹ ٹرم فائدہ ہوتا ہے مگر لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کو کوئی ایک پالیسی کے تحت اگر چلیں گے، ایک اپنا پالیسی فریم ورک لے کے چلیں گے جو کہ ایک تاجر کو بھی پتا ہوگا کہ کل کو گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، تو اس حساب سے وہ کام کرے گا. کیونکہ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر شارٹ ہو رہا ہو، لوگ اٹھا کے ہولڈنگ کر لیتے ہیں، امپورٹر زیادہ مال امپورٹ کر لیتا ہے، ایکسپورٹر پیمنٹ منگاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر ڈالر کے ریٹ جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. رائٹ. اچھا چاولہ صاحب، ایک چیز اور ہے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ یورپ میں جو یوزڈ پلانٹ اینڈ مشینری ہے وہ سال ہر سال سے یہ بات مشہور ہے اور کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے بڑے خریدار رہے ہیں، بائر رہے ہیں یورپ کی یوزڈ مشینری کا. ابھی بنگلہ دیش اور ہندوستان کے نمبرز تو بہت انکریجنگ ہیں، وہاں پہ یہ پلانٹ اینڈ مشینری کافی امپورٹ ہو رہی ہے،
بٹ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کوئی سال سوا سال سے یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے اور ابھی یہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اچھی بات ہے کہ ہم سیکنڈ ہینڈ نہیں منگا رہے. ہم نے پچھلے سالوں میں نئے بہت پلانٹ منگائے ہیں، مگر وہ پلانٹ آج لگنے والے ہیں، کچھ لگ رہے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. اس پر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں پتہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی 80% 90% مشینری آ گئی ہے، 10% 20% رہ گئی ہے، وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ پلانٹ بھی بند ہو رہے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے. گھوم پھر کے وجہ وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کو اپنی پالیسی بتانی چاہیے گورنمنٹ کو کہ کیا ہے، اور اس میں تاجر اس حساب سے کام کرے، صنعت کار اس حساب سے کام کرے. اس کو پتہ ہو کہ میں نے اگلے سالوں میں 2 سالوں میں 3 سالوں میں کیا کام کرنا ہے. آج جو میں مشین منگاؤں گا وہ آج کے لیے تو نہیں منگاؤں گا، رائٹ. وہ اگلے 2 سال کے لیے منگاؤں گا. اگلے 2 سال بعد مجھے پتہ چلے کہ جی مجھے را مٹیریل میرا جو امپورٹڈ ہے وہ نہیں آئے گا، یا جو ہے میرا مال امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا، تو میں اس مشینری کا کیا کروں گا؟ بٹ حکومت کہتی ہے کوٹا تو ہے نا، اس کو تاجر برادری فالو کرے. کوٹا کہاں ہے؟ ہمیں بتایا کیا؟ کسی کو پتا ہے وہ کوٹا کیا ہے؟ اور وہ کوٹا کیا ہے، اور اس میں آپ کوٹا کون مینیج کر رہا ہے؟ اس کو وہ بینک والے مینیج کر رہے ہیں جو کہ اوکے. آج ڈالر جو ہے 10 روپے کا پروفٹ رکھ کے بیچ رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے مزور نظر لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ بتائیں، اس کو اوپن کریں کہ کیا کوٹا ہے، اس حساب سے پھر مینیج کریں. کیا اسینشیل چیزیں ہیں جو کہ آنی چاہیے، کیا نان اسینشیل چیزیں ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اوکے. سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ڈالر ہے یا جو ڈالر کی اڑان ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، بٹ گورنمنٹ ریسنٹلی سیٹ کہ 8 بینکوں کو انہوں نے شو کاز کیا ہے، 2 ایکسچینج کمپنیز کے لائسنس معطل کیے ہیں، اور گورنمنٹ اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے ڈالر کی مینیپولیشن کو روکنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں کوئی تجویز ہے تو بتائیں. جی بہت ساری تجویزیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم کوئی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کو ان بینکوں کو پابند کریں گے جی وہ ڈالر جتنے ہیں، جتنے انہوں نے آج خریدے ہیں کہ آج بیچیں، یا وہ کل کے لیے انہوں نے رکھ لی کہ کل وہ جب مزید پیسے بڑھ جائیں گے تو اس میں دیں گے، وہ اس کو آج روک کے دے رہے ہیں. کوئی کلیئرٹی تو لائیں، کوئی اوپن سسٹم تو لائیں جس میں ہر ایک کو پتا ہو کہ آج میں نے اتنے ڈالر میرے پاس آئے، اتنے ڈالر میں نے دے دیے. اور گورنمنٹ میں اس میں بہت ساری چیزوں پہ مینج ہو سکتا ہے، مگر کوئی ان کی پالیسی ہو، بیٹھ کے بات کریں تو پھر یہ چیزیں بنیں گی. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یورپ میں، امریکہ میں ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہے، وہاں پر سے اتنی زیادہ اب امپورٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں دیکھنے میں آئے گی فیوچر میں جتنی آج تک تھی، بیکاز وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گلوبل ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے 2023 میں. سو اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی پاکستانی گڈس کی تو پھر پاکستان کی جو ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں اس میں بزنس مین کیسے سسٹین کرے گا، کیسے سروائیو کرے گا؟ اس کے لیے کوئی پلان مرتب کیا ہے تاجر برادری نے؟ دیکھیے، جو گلوبل ریسیشن آتی ہے، جب بھی ریسیشن آتی ہے تو وہ اوپر سے اور نیچے آتی ہے. رائٹ. ابھی ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ ہم بیچ ہی رہے ہیں نیچے والی. اس اوکے. وقت بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آئے گا اس ریسیشن سے. اگر ٹوٹل میں 1-2% کا ریسیشن سے فرق آیا تو وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا. ادروائز جو ہمارے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ریسیشن آئے گا، وہ اس کو تو پہلے ہم دیکھ لیں. گلوبل ریسیشن تو اوکے. بعد کی بات ہے. پہلے اوکے. ہم اپنے ریسیشن کو دیکھ لیں کہ ہم جو را مٹیریل کی سپلائی ہے، سپلائی چین ہے، اس کو نہیں متاثر ہونا دیں. لوکل جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ہم نہیں متاثر ہونا دیں. اس کے بعد پھر اس کا نمبر آئے گا. پہلے تو نمبر ہی بعد میں آئے گا. ہمیں بہت جگہ یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ ہمیں سیکریفائزز کرنے پڑیں گے، را مٹیریل کی امپورٹ کھولنی پڑے گی، ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اس کے بعد جب گلوبل ریسیشن کی باری ہے تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ اتنا زیادہ افیکٹ آئے گا، کیونکہ نہ تو پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ اس میں شیئر ہے مارکیٹ میں، اور آپ ویسے ہی اتنی ہائی لیول چیزیں نہیں بیچ رہے، لو لیول چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اس میں اتنا ریسیشن نہیں آئے گا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو شرح سود ہے وہ اس وقت 15-15.5% کے آس پاس ہے، اور جو آکشنز ہوتے ہیں اس میں یہ 16, 16.25, 16.5 کا ٹرینڈ دکھ رہا ہے، وچ مینس کہ شرح سود میں 2 سے 2.25% کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے. سو بزنس مین اس سچویشن کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے بڑا جو خطرناک چیز ہے وہ یہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 18% انٹرسٹ پہ کوئی انڈسٹری کیسے چل سکتی ہے کہ پہلے وہ 18% بینک کے لیے کمائے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے لیے دیکھے. اس میں تو واقعتاً یہ سب سے بڑی جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے. اور آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ سود کے ریٹ کتنے ہیں.
وہ اور ان کے پاس تو گیس بھی سستی ہے، گیس بھی اویلیبل ہے، بجلی کا بھی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ بجلی اس وقت ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بلوں میں. تو یہ الارمنگ چیز ہے جو کہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے، آپ کے انڈسٹریلسٹ کو پریشان کر سکتی ہے، اور جو مہنگائی میں وہ ہوش ربا اضافہ جو ہوگا وہ ان چیزوں سے ہوگا. اچھا تو بالکل سلیمان صاحب، اس پہ ہم کہنا چاہیے کہ اس پہ کچھ کسی طرح وہ کم ہو. سلیمان صاحب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے آپ کے ساتھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تاجر برادری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتی کہ یہ بزنس سیوی نہیں ہے. بزنس مین انڈسٹری بند کر کے پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر گورنمنٹ کو ہی پیسے دے گا، کہے گا کہ آپ مجھے بغیر محنت کیے پیسے دے رہے ہیں تو مجھے اتنے جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل یہی والی بات ہے. اور یہ پچھلے 2 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، جب گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے گئے تھے، جس کی وجہ سے اکانومی چلی تھی. اور اب جو اس لیول پہ انٹرسٹ آ گیا ہے، اس پہ کبھی بھی کوئی بھی انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی. اچھا سر، کاسٹ آف ڈوئنگ کا کے بارے میں بھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا اور آپ نے بتایا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے، وہاں پہ انرجی کے چارجز بہت کم ہیں. پاکستان میں وی آل نو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ 90s میں کیے گئے معاہدے تھے جس کے تحت کیپیسٹی فکس کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں، چاہے بجلی پروڈیوس ہوئی بھی بجلی یوز ہو یا نہ ہو. سو تاجر برادری کی کئی دفعہ کئی سیکٹر سے یہ پروپوزل آئے اور گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی مگر مٹیریلائز نہیں ہوتی کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان چارجز کے اوپر 24 آورز بیسس کے اوپر تاجر برادری گورنمنٹ سے بجلی لے، کارخانے چلائے، روزگار پیدا ہو، اکنامک سسٹم چلے. بالکل بالکل یہ والی بات ہے. اگر آپ ہمیں سستی بجلی دیں، کچھ ہمیں کنسیشنز دیں، را مٹیریل پراپر سپلائی ہو، تو ہم تو 24 گھنٹے انڈسٹری چلائیں جس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی نہ آئیں. اور انڈسٹری چلے گی، معیشت چلے گی تو ہر ایک کو پیسہ ملے گا. اور جب ایک مٹیریل بنے گا تو وہ بکے گا تو اس میں ساری چیزیں ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوگی. جب بجلی سستی ہوگی، اب آپ اس وقت یہ دیکھیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بجلی کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے، گیس کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں گیس کے ریٹ کیا ہیں. اگر ہمارا جو بائر ہے وہ تو انٹرنیشنلی ہر جگہ سے لے سکتا ہے، چاہے اس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی اس کو کسی اور اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کوئی محبت نہیں ہے. جہاں اس کو پروڈکٹ اچھی ملے گی اور سستی ملے گی وہ وہاں سے لے گا. وہ آپ سے کیوں لیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اس وقت اچھی ہے؟ اور اگر کمپٹیٹیو آپ نہیں رہیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ سے چلا جائے گا. اور اس کو ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنا کم کریں. اپنے جو اس وقت تو ہم مجبور ہیں، وہ ہمارا جو بائر ہے وہ یہ کہتا ہے جی فلانی جگہ سے یہ ریٹ مل رہے ہیں، آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اور وہ ایک وقت ہوگا جس وقت وہ یہ کہے گا نہیں جی مجھے آپ سے نہیں لینا، میں وہیں سے لے رہا ہوں. اگر ہم آج نہیں سمجھیں تو کل ہماری انڈسٹری بالکل بند ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی. اوکے سلمان صاحب، آخر میں یہ فرمائے گا کہ اگر جو ڈالر ہے جس کے بارے میں ہماری ملک بوستان صاحب سے بھی بات ہوئی اور 2-3 اور معیشت دانوں سے جو کہ اس فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، دے فیئر کہ جس طریقے کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جس طرح کے چیلنجز ہیں، اگر ڈالر جو ہے 240 پر سسٹین کرتا ہے، 243 کراس کرتا ہے، تو شاید ڈالر پھر 270 کے آس پاس جا کر کہیں اسٹیبل ہو، وہ بھی چند مہینوں یا ہفتوں کے لیے. اور دوسری چیز جو انٹرسٹ ریٹ ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 17% تک بھی جا سکتے ہیں. ویسے تو وی آل نو کہ آکشن میں یہ جو ریٹ ہے وہ زیادہ پر بھی گورنمنٹ پیسے اٹھا لیتی ہے. گورنمنٹ از سو ڈیسپریٹ، سو آؤٹ آف کیش. تو اگر یہ سچویشن 1 سال تک سسٹین کرتی ہے، یعنی 16% سے زیادہ کی شرح سود اور ڈالر جو ہے وہ 250 سے اوپر ہے، تو تاجر برادری کے لیے کتنا مشکل ہوگا چیزوں کو مینیج کرنا. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی میسج بھی دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مشکل نہیں، ناممکن ہوگا. یہ سسٹین کر ہی نہیں سکتے اور بہت ہی آگے پھر آپ کو ٹف ٹائم دیکھنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج اس کو بیٹھ کے، اور یہ ابھی بالکل کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھے اور کہ جس میں اور جو ہے پریشانیاں آئیں. اس کو سونر ہمیں یہ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اس کو یہیں پہ مینٹین کریں اور ڈالر کس طرح نیچے لے کے آئیں. بہت سارے طریقے ہیں اس کے. آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی کوئی انسینٹیو اسکیمز ہیں
کوئی اور کوئی ایسا کام کریں، بجلی کچھ آپ ایسا کریں کہ بجلی آپ زیادہ یوز کریں، سسیک ہوں، جو کیپیسٹی آپ چارجز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو کم سے کم آپ کو پر یونٹ ہٹ ہوں، اس طریقے کی کوئی چیز آپ اس کو لائعمل بنائیں، ادروائز آگے آپ کو پھر کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اچھا سلیمان صاحب، ڈالر کی پرائسنگ میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ڈیلی اسپیکولیشن کا ہے، اور اس کے اندر کسی حد تک مینیپولیشن بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تاجر برادری کو کہنا چاہیے نا کہ ڈالر اسی کو دیں جو امپورٹر ہے، ڈالر اسی کو دیں کہ جس کی نیڈ اسٹیبلش ہو سکے کاغذوں کے اوپر، سٹے بازوں کے لیے تو نہیں چھوڑنی چاہیے اس بالکل مارکیٹ کو۔ بالکل بالکل یہ والی بات ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی، کوئی ہمیں جو کیش ڈالر ہے اس کا کوئی ایسا میکانزم بنانا پڑے گا کہ کیش ڈالر کی ٹرانزیکشن کم سے کم ہو، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ضرورت مند ہے، جو امپورٹ کر رہا ہے، بونیفائیڈی ہے، اس کو ملے، اور ایکسپورٹر کو بھی جو ہے وہ پابند کریں کہ وہ ڈالر لے کے آئیں۔ اس وقت ایکسپورٹر ڈالر لا نہیں رہا، امپورٹ کھڑی ہوئی ہے سامنے، تو بیلنس آف پیمنٹ جب بگڑتا ہے تو ڈالر بڑھتا ہے۔ اگر ڈالر یہاں پہ آنے شروع ہو جائیں، کوئی اور ایسی اسکیم ہو جس کی وجہ سے امپورٹ پہ کوئی پریشر کم ہو، ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کس طرح جائیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ہم دیکھیں۔ آج امیجیٹ اس کا تو مسئلے کا حل نہیں آئے گا، مگر آگے 3 4 6 مہینے میں 8 مہینے میں اس کا رزلٹ انشاءاللہ آنا شروع ہوگا، مگر ہم آج کام شروع کریں گے تو آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اوکے گریٹ، سلیمان صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے آصف علی قریشی صاحب جو کہ ایک نون اکانومسٹ ہیں، اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا سلیمان چاولہ نے جو کہ ایف پی سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ دونوں نے تجاویز دی کہ اکنامک مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے آصف علی قریشی نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ جس نہج پر، جن لیولز پر ہیں، جس طرح کی مسائل پاکستانی معیشت دیکھ رہی ہے، ایسا 40 سے 50 سال میں ایک دفعہ ہوا کرتا ہے، اور وی آر ناٹ این ایکسیپشن۔ دنیا کی تقریباً تمام معیشتیں جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، لیکن سیریسنس جو ہے دیٹ از مسنگ ان پاکستانی ایلیٹ، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سیمس ٹو بی اویئر آف دا پرابلم، بٹ دے آر ناٹ سیریس، بٹ دے ڈو ناٹ سیم سیریس ٹو بی ٹیکنگ کیئر of the problem or the challenges which are faced by the economy۔ مزید ہم نے گفتگو کی سلیمان چاولہ صاحب سے۔ سلیمان چاولہ صاحب نے بتایا کہ جو ڈالر کے اوپر گورنمنٹ کی گرپ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اینڈ بیکاز آف دیٹ تاجر برادری آئے دن مسائل کو فیس کرتی ہے، بلکہ تاجر برادری اس پوزیشن میں اب نظر آتی ہے کہ وہ شاید پریفر کرے کہ مہنگی شرح سود کا فائدہ اٹھائے اور کارخانے بند کرے، بے روزگاری ہوتی ہے تو ہو جائے، بٹ ہی تھاٹ کہ گورنمنٹ ہی مجبور کر رہی ہے۔ اگر یہی سچویشن یعنی کہ ڈالر 250-40 کے آس پاس رہتا ہے، شرح سود 16% کے آس پاس رہتی ہے، جیسے کہ کچھ تجزیہ نگار باتیں کر رہے ہیں، ایسا اگر ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو ایف پی سی سی آئی اور مسٹر سلیمان چاولہ دی وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف ایف پی سی سی آئی، دیر از اے رسک کہ بزنس مین کاروبار بند کر کے، کارخانوں کو تالے لگا کر گورنمنٹ کو پیسے دیں کہ یہ شرح سود 16% کی ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں کارخانے نہیں چلانے، لوگوں کو روزگار آپ دیں، جو رائٹس ہو، انریسٹ ہو، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو، اس کی پرائز بھی آپ پے کریں، بیکاز یہ جو چیلنجز بزنس کمیونٹی فیس کر رہی ہے اس کی ذمہ دار تاجر برادری نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کی انیبلٹیز ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔